اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونشکره ونتوسل إليه ونتوكل عليه نصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العظيم قال الله تعالى في كتابه المبين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا صدق الله العلي العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور آپ تمام مومنین اور تمام سننے والوں کو تقوی الہی کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ یہ تمام کوششیں جو ہم تیرے حضور میں ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ تمام عبادات، یہ تمام اچھے کام، یہ تمام حسنات جو ہم تیری بارگاہ میں لے کے آتے ہیں، ان تمام کاموں کو ہمارے لیے باعث تقویٰ بنا. جس آیت کریمہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 11 نمبر آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ قریب آپ سے کہیں گے وہ لوگ جو پیچھے رہ جانے والے تھے دیہاتیوں میں سے، ہمیں مجبور رکھا ہمارے اموال اور اہل و عیال کی دیکھ بھال نے، چنانچہ آپ ہمارے لیے استغفار کیجیے. یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ کچھ کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. آپ ان سے کہیے کہ کون ہے جو کچھ اختیار رکھتا ہو تمہارے بارے میں اللہ کی طرف سے، کچھ بھی اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے یا تمہیں نفع پہنچانے کا ارادہ کرے، بلکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سے باخبر ہے. یہ آیت کب نازل ہوئی ہے؟ یہ آیت اسی سینٹیکس میں نازل ہوئی ہے کہ جس کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ جب ہم نے آپ کو بتایا کہ صلح حدیبیہ ہو گئی اور صلح حدیبیہ کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ مسلمانوں کے ساتھ یہ بیعت لی کہ اب ہم مر جائیں گے یا قتل ہو جائیں گے اللہ کی راہ میں، لیکن ہم بدلہ لیں گے. بدلہ کس چیز کا لیں گے؟ آپ کو معلوم ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام حالات میں کہ جب آپ کا لشکر اور سامنے قریش کا لشکر کھڑا تھا اور کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا، تو اس زمانے میں اپنے سفیر کو عثمان بن عفان کو جو ہے وہ وہاں بھیجا تھا اپنی باتوں کے بارے میں پوچھنے کے لیے کہ تمہارا ارادہ کیا ہے قریش، ہم چاہتے ہیں ہم عمرے کی نیت سے آئے ہیں تو تم کیا کہتے ہو. تو انہوں نے عثمان بن عفان کو وہاں پہ روکا، کہا کہ ہمیں مشورہ کرنے تو ہم ایک دن میں تمہیں بتاتے ہیں. یہاں پر یہ افواہ اڑا دی گئی کہ عثمان بن عفان کو جو ہے رسول خدا کے جو ساتھی ہیں ان کو وہاں پر قتل کر دیا گیا ہے. لہذا مسلمانوں کو رسول خدا نے جمع کیا اور ایک درخت کے نیچے مسلمانوں سے بیعت لی، جسے بیعت شجرہ یا بیعت رضوان بھی کہتے ہیں. یہ بیعت لینے کے بعد جب وہاں پہ سب نے عہد دے دیا، اپنی جان مال سب اللہ کے راہ میں قربان کرنے کا عہد دے دیا، تو یہ اطلاع کفار تک پہنچی اور جب یہ کفار تک پہنچی تو انہوں نے کہا کہ جنگ مسلمانوں سے مناسب نہیں ہے. اگر کچھ نہ بھی ہو تو یہ 1400 یا 1800 افراد جو یہاں پہ آئے ہیں، ہمارے کم از کم 700 یا 1000 افراد کو تو مار دیں گے، خواہ یہ خانہ کعبہ کے اندر لڑائی ہوگی، لہٰذا ان سے صلح کر دی جائے. لہٰذا وہ تمام میں نے سفراء کا قصہ کہ انہوں نے 3 لوگوں کو بھیجا اور آخر میں سہیل بن عمرو کو بھیجا کہ جس کے ساتھ یہ معاہدہ انہوں نے لکھ کر بھیجا کہ ہم مسلمانوں سے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں. اور معاہدے کی ڈیٹیلز نے آپ کے سامنے بتائی تو اس معاہدے کے جو ارکان تھے، اس میں جو نکات لکھے گئے تھے، اس میں سے پہلا نقطہ یہ تھا کہ اس سال مسلمان حج نہیں کریں گے، عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال وہ آئیں گے تو ہم 3 دن کے لیے مکہ کو خالی کر دیں گے، وہ آئیں اور اپنا عمرہ انجام دیں.
دوسری شرط اس کی یہ تھی کہ 10 سال تک قریش اور مسلمانوں کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ تیسری اس میں شرط یہ رکھی گئی تھی کہ جو حلیف بننا چاہے مسلمانوں کا یا قریش کا، ان کو آزادی حاصل ہوگی، ان کی مرضی ہوگی، وہ جس کے چاہے حلیف بنے۔ حلیف کہتے ہیں وہ ساتھی جو قبیلہ ایک دوسرے قبیلے کے ساتھ یہ معاہدہ کرتا ہے کہ ہم آپ کے حلیف ہیں۔ حلیف یعنی اگر آپ کے اوپر کوئی حملہ کرے گا تو گویا اس نے ہمارے اوپر حملہ کیا، اس جنگ میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ یہ جو ہے وہ حلف اٹھاتے تھے آپس میں، ان لوگوں کو حلیف کہتے تھے۔ پھر اس کے بعد اس میں شرط جو رکھی گئی وہ شرط تھی کہ اگر کوئی مکہ چھوڑ کر مدینہ آ جائے گا، مکہ چھوڑ کر مدینہ آ جائے گا تو ہم اس کو واپس لے جائیں گے۔ یعنی کفار جو ہے اس مسلمان کو اگر کوئی یہاں سے بھاگ کے چلا گیا تو ہم اس کو واپس لے لیں گے، لیکن اگر مسلمانوں کا کوئی آدمی بھاگ کر مکہ آ جاتا ہے تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ اب یہ معاہدہ ابھی پورا ہوا تھا تو کہا کہ اس کو لکھ لیا جائے، اور نہیں معلوم میں نے پچھلے دفعہ اس کو بیان کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ تو یہ ساری باتیں ہو رہی تھی کہ ابو جندل جو اسی سہیل کے نام کے بیٹے تھے وہ بھاگ کے آ گئے، اور آنے کے بعد کہا کہ میں آزاد ہو کے آ گیا ہوں، نذیر ہاتھ میں بنی ہوئی تھی۔ تو ابو یہ سہیل جو تھا اس نے کہا کہ ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے، ابو جندل کو مجھے واپس کیا جائے۔ تو رسول خدا کے پاس یہ بات پہنچی تو جو وہاں پہ لوگ موجود تھے انہوں نے کہا کہ ابھی تو معاہدہ لکھا بھی نہیں ہے، تو یہ پہلا کیس ہے، اس کو چھوڑ دیں، اس کے بعد جو آئے گا ہم کر لیں گے۔ تو سہیل بن عمرو نے کہا کہ نہیں، اب تو میں معاہدہ بھی بعد میں لکھوں گا، پہلے ابو جندل کو یا اپنے بیٹے کو چھوڑ کے آؤں گا۔ وہاں پہ چھوڑ کے پھر معاہدہ لکھا گیا۔ بہرحال یہ معاہدہ کرنے کے بعد جو اصحاب تھے بہت زیادہ رسول خدا پہ ناراض ہوئے، بہت زیادہ رسول خدا کو کہا کہ آپ نے ایک ایسا ڈرنے والا معاہدہ کر لیا، یہ تو مسلمانوں کی جسے کہتے ہیں ذلت ہے، مسلمان اتنی تعداد میں موجود تھے اور ہم عمرے کی نیت سے اور عمرے کے ارادے سے آئے تھے، تو آپ نے کیوں کر لیا؟ رسول خدا نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اور وہ بات خیر گئی، لیکن اصحاب کے درمیان 2-3 اصحاب جو بڑے مشہور تھے انہوں نے بڑا اعتراض کیا، آخر تک رسول خدا کے اوپر وہ شک ہی کرتے رہے کہ کیا ہوا۔ بہرحال یہ قافلہ جب وہاں پہنچا تو وہاں پہ رسول خدا کے ایک صحابی تھے ابو بصیر وہاں سے بھاگ کر آئے۔ ابو بصیر جب بھاگ کر مدینہ پہنچے تو پیچھے سے 2 آدمی قریش کے پہنچ گئے ان کو لینے کے لیے۔ جب یہ وہاں پہ پہنچے تو آنے کے بعد انہوں نے درخواست کی کہ ابو بصیر آپ کے صحابی جو ہیں وہ وہاں سے بھاگ کر آ گئے، تو آپ ان کو واپس کریں۔ رسول خدا نے ابو بصیر کو بلایا، اس نے کہا جی میں تو بھاگ کے آیا ہوں، آپ بتائیں کہ میں تو مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو کہتے ہیں ہمارا معاہدہ ہے ان کے ساتھ، تو ان کے ساتھ جانا پڑے گا۔ ابو بصیر کو ان کے حوالے کیا۔ ابو بصیر جب جانے لگے تو ایک صحابی ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کہنے لگے کہ ابو بصیر ذرا دیکھ کر جانا، تمہارے ہاتھ میں ہے سب کچھ۔ تو راستے میں ابو بصیر کہتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ، اور یہ لوگ 2 افراد جو ہیں آرام کے لیے جگہ رکے، تو ابو بصیر نے ذرا چاپلوسی سے کام لیتے ہوئے کہا کہ یہ تمہاری تلوار بہت اچھی ہے۔ اس آدمی سے جو لینے آیا تھا انہوں نے کہا تمہاری تلوار بڑی اچھی ہے، تو لگتا ہے بہت بڑے تلوار باز ہو، تو میرے تو ہاتھ بنے ہوئے ہیں، میں بھاگ نہیں سکتا، تم میرے اوپر نگران ہو یہاں پر، تو کیا تم مجھے اپنی تلوار دکھا سکتے ہو؟ بڑی قیمتی تلوار لگ رہی ہے۔ تو وہ بھی ذرا پھول گیا، تو اس نے کہا ہاں اس کے تو ہاتھ بنے ہیں، کیا کرے گا بیچارہ۔ اس نے جو ہے تلوار اٹھا کے ابو بصیر کے ہاتھ میں پڑھا دی۔ ابو بصیر اچھا یہ 2 طرح سے واقعات ملتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس نے تلوار خود دے دی، بعض لوگ کہتے ہیں یہ صورت ہے ابو بصیر نے تلوار اٹھا کے جو ہے وہ ایک کو قتل کر دیا اور بھاگ کر دوبارہ مدینہ آ گئے۔ بہرحال جس طرح بھی ہوا ابو بصیر کی قید سے چھوٹے اور یہاں پر آ گئے مدینہ کے اندر، رسول خدا کے پاس دوبارہ پہنچ گئے۔ تو جب اصحاب نے دیکھا کہ ابو بصیر دوبارہ آ گئے تو کہا ابو بصیر تم کہا کہ رسول خدا نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، انہوں نے مجھے واپس کر دیا تھا، لیکن میں نے ان کو قتل کر دیا اور میں واپس آ گیا۔ تو کہا کہ تم تو بڑے جو تیز نکلے۔ اتنے میں جو شخص بھاگا ہوا تھا وہ پیچھے اس کے پہنچا یہاں پہ، تو کہا کہ رسول خدا محمد یہ آپ کا شخص بھاگ کے آ گیا اور اس نے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ تو کہا کہ بھائی ہمارا تم سے یہ وعدہ ہوا تھا، اس کو تم لے جاؤ، ہم نے تم سے کہا تھا کہ لے جاؤ، تم خود لے جانے میں ناکام ہو گئے، تو آپ مجھ سے شکایت کر رہے ہو، یہ تمہارے سامنے اس کو لے کے چلے جاؤ۔ تو اس نے کہا جب ہم 2 آدمی تھے اس کو لے کے نہیں جا سکے تو میں اکیلا کیسے لے جاؤں گا، میں جاتا ہوں وہاں پہ اور کچھ لوگوں کو لے کے آتا ہوں۔ تو رسول خدا کے پاس جب یہ ابو بصیر کو پیش کیا گیا تو اس نے کہا کہ رسول خدا آپ کا معاہدہ تھا، میں نے تو معاہدہ نہیں کیا، میں تو قید میں تھا وہاں پہ، تو اب میں کیا کروں؟ کہا کہ دیکھو تو بڑے رسول اللہ کیسا تیز آدمی ہے، یہ ان کو مار کے بھاگا پھر مجھے کسی مصیبت میں ڈالے گا۔ تو کہا کہ تم مدینے میں نہیں رہ سکتے۔ اب ابو بصیر وہاں سے بھاگا ہوا تھا، یہ شخص وہاں جا کے جو ہے وہ کہنے کے لیے وہاں پہ گیا کہ بھائی ابو بصیر اس طرح سے بھاگ گئے، تو وہاں سے کچھ لوگ وہاں سے چلے ان کو لینے کے لیے ابو بصیر کو مدینہ سے رسول خدا نے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اب ابو بصیر چلے گئے وہاں سے، لیکن بجائے اس سے کہ وہ دوبارہ مکہ جاتے
انہوں نے راستے میں ایک پہاڑی راستہ تھا بہت ایر کے نام سے، کوہ ایر عین یہ رے، بڑا سلاخ پہاڑ تھے اور بڑا مشکل اس کے اندر کو اور بڑے درے اس کے اندر موجود تھے. تو ابو وسیع نے جا کے وہاں پناہ لے لی اور جو ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا جو مکہ کی طرف جا رہا تھا ان کو کہا کہ دیکھو ابو وسیع نے پیغام بھجوایا ہے تمام وہ لوگوں کو جو وہاں پہ مسلمان ہیں اور مدینہ آنا چاہتے ہیں تو رسول خدا ان کو پناہ نہیں دیں گے، تو یہاں پہ میرا ٹھکانہ ہے وہ میرے پاس آ جائیں. اب آہستہ 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 کر کے وہ ابو جندل جو سہیل کے بیٹے جو پہلے بھاگے تھے وہ بھی وہاں سے بھاگے اور ابو وسیع کے پاس پہنچ گئے. اسی طرح تقریباً 50 سے 60 افراد ابو وسیع کے پاس پہنچ گئے. اب ابو وسیع نے کام کیا کہ ابو وسیع نے کہا کہ دیکھو یہ مسلمانوں نے تو ہمیں اپنے پاس رہنے دیا، مکہ میں ہم جا نہیں سکتے، تو اب یہ کام کرتے ہیں کہ ہم کم از کم مکہ والوں کا ناک پہ دم کر دیتے ہیں، سارے قافلے یہاں سے گزرتے ہیں، ہم کسی قافلے کو چھوڑیں گے نہیں، یعنی کوئی قافلہ ان کا محفوظ نہیں ہوگا. تو اب کیا کیا کہ ابو وسیع نے جو قافلے مکہ والوں کے گزرتے تھے کیونکہ ان کے مال ان کے قبضہ میں تھے تو ان پہ حملے کرنے شروع کر دیے، ان کے مالوں کو لوٹنا شروع کر دیا. تو مشہور ہو گیا کہ یہاں پہ کوئی ڈاکو ہے جو ہمارے مالوں کو لوٹ لیتے ہیں اور کوئی قافلہ امنیت کے ساتھ وہاں سے گزر نہیں پا رہا. اب مکہ والوں نے جو ہے وہ 1 سال گزر گیا، تقریباً 1 سال گزرنے والا تھا. مکہ والوں نے کہا کہ بھائی یہ تو بڑا خطرناک ہو گیا، ہم نے محمد کے ساتھ یہ شرط رکھ کر اپنے پیروں میں کلہاڑی مار لی کہ وہاں سے پلٹ کے کوئی آئے گا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، یہاں سے کوئی جائے گا تو اس کو واپس دینا پڑے گا. یہ تو ہمارے دردسر ہمارے لیے بن گیا. ابو وسیع اور اس کے ساتھ سارے یہاں سے بھاگنے والے جا کے ابو وسیع کے پاس جو ہے وہ جمع ہو رہے ہیں تو ہمارے قافلے محفوظ نہیں ہے. تو ابو سفیان سردار تھا تو اس کو مجبوراً وہاں سے اٹھ کے خود آنا پڑا. ابو سفیان وہاں سے اٹھا، اس نے پناہ لی کسی کی اور مدینہ آیا اور رسول سے کہا کہ محمد ہم اس شرط کو جو ہے جو ہم نے لکھی تھی کہ وہاں سے اگر کوئی بھاگ کے آیا تو اس کو واپس کرو، اس شرط کو واپس لیتے ہیں. تو رسول خدا نے کہا کہ دیکھو میں نے تو وہ شرط تم سے لکھوائی تھی، تم نے لکھی تھی، تمہارے پاس اور معاہدہ کعبے میں رکھا ہوا ہے، جاؤ اس معاہدے میں کاٹ دو، میری طرف سے اجازت ہے تمہیں. تو اس وقت اپنے اصحاب کو بلا کے کہا کہ جن کے دلوں میں شک تھا کہ دیکھو یہ تم اس وقت نہیں سمجھ رہے تھے، تم نے یہ کہا کہ رسول خدا نے ایک ایسا خواب دیکھا کہ جو سچا نہیں ہوا. رسول خدا نے کہا کہ میں نے تم سے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے اسی سال کریں گے. اللہ تعالیٰ نے جو خواب دکھایا تھا نکل گیا، میری اونٹنی کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا. اس کا مطلب ہے کہ کوئی بڑی بات ہونے والی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشخبری سنائی کہ یہ تمہاری فتح مبین ہے. تو اب دیکھو کہ کس طرح ابو سفیان ہمارے پاس خود آیا ہے اور ابو سفیان نے آنے کے بعد ہم سے کہا ہے کہ اس شرط کو کاٹ دو. جب یہ شرط کاٹ دی گئی تو یہ سارے کے سارے 50-60 جتنے بھی لوگ تھے یہ سب آ گئے مدینہ، رسول خدا کے پاس آ گئے. بڑے مبارکباد دی سارے اصحاب جو ہے جو وہاں پہ ظلم و بربریت کا نشانہ بنے تھے قریش کے، وہ یہاں پہ آ گئے. اب رسول خدا نے کام کیا کہ رسول خدا نے جب یہ تھوڑی سی اہمیت ہو گئی کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی تو رسول خدا نے اب یہ پلان بنایا کہ جو یہودیوں نے سازش کی تھی اس کی وجہ سے جنگ خندق ہوئی تھی، جنگ خندق میں مسلمانوں کو بہت اذیت اٹھانا پڑی اور اس میں جو ہے وہ اتنے دن تک تقریباً 40 دن تک محاصرہ رہا، مسلمان بھوکے رہے، اس کے اندر بڑے اذیت اٹھانی پڑی. تو کہا کہ ان یہودیوں کو سبق سکھانا ہے. یہ یہودی کون تھے؟ یہ یہودی وہی تھے جو بنو نذیر اور بنو قینقاع کے لوگوں کو نکالا تھا رسول خدا نے. ہویئی بن اخطب اور مختلف جو ان کے سردار تھے، یہ سارے کے سارے سردار جو ہے کفار کے مختلف قریشوں کفار اور قریش کے مختلف جو حلیف تھے، اپنے جو حلیف تھے ان سب کو جمع کر کے جنگ خندق میں لے کے آئے تھے. رسول خدا نے اعلان کر دیا. اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوتی وہ خفیہ رکھا جاتا تھا ان کو، لیکن رسول خدا نے یہاں پہ اعلان کیا کہ ہم جنگ خیبر کے لیے یعنی خیبر کو فتح کرنے کے لیے خیبر میں یہودیوں سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں اور جو لوگ میرے ساتھ حدیبیہ میں شامل تھے صرف وہی لوگ جائیں گے، کیونکہ انا فتحنا لک فتحا مبینا کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنا دی کہ رسول خدا کو اللہ تعالیٰ فتح دے گا. اور رسول خدا نے علناً یہ جو ہے وہ منادی کروائی تھی کہ ہم جائیں لڑنے کے لیے خیبر. تو اب جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے کیونکہ رسول خدا نے حدیبیہ پہ جاتے وقت عمرے کے لیے جاتے وقت یہ آپشن دیا تھا کہ جس کی مرضی ہے وہ آئے، جس کی مرضی ہے وہ نہ آئے. تو ایک امتحان تھا مومنین کے لیے جن کے دلوں میں قریب تھی، جو چاہتے تھے کہ کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی، خواہ خواہ میں مصیبت اتنے اٹھا کے جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم کیا کہ صرف وہ لوگ جائیں کہ جو آپ کے ساتھ حدیبیہ میں گئے تھے. اب یہ منافقین یہاں موجود تھے اور وہ بہت سارے لوگ موجود تھے سستی یا کسی بھی وجہ سے نہیں گئے تھے. اب یہ رسول خدا کے پاس آ گئے، رسول خدا ہمیں شہادت سے محروم نہ کریں، ہم جو ہے وہ جنگ لڑنا چاہتے ہیں، اللہ کی راہ میں لڑنا چاہتے ہیں، آپ ہمارا کچھ خیال رکھیں. تو یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے شروع پڑھی تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قریب بھی آپ کے پاس آئیں گے پیچھے رہ جانے والے دیہاتی اور آپ سے کہیں گے کہ ہم ہمارے لیے استغفار کریں اور اے رسول پہچان لیں کہ یہ زبانوں سے جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کے دل میں نہیں ہیں، یہ جو ہے وہ بال غنیمت کی حالت میں جا رہے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا
وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِهِمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السُّوءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، بلکہ تم لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ رسول اور اہل ایمان اپنے گھر والوں کی طرف کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ جب وہ جا رہے تھے عمرے کے لیے تو انہوں نے کہا کفار تو ان کو مار دیں گے، یہ تو ایک ایک تلوار لے کے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ گمان کیا ہوا تھا منافقین نے کہ رسول خدا نے پلٹنا تو ہے نہیں، اب یہ آ گئے کہ ہمیں جنگ میں لڑنے جا رہے ہیں، اور یہ بات تمہارے دلوں میں خوشنما بنا دی گئی اور تم نے بہت برا گمان کیا اور تم ہو ہی تباہ ہونے والے لوگ۔ یہ آیتیں جب اللہ تعالیٰ کے رسول نازل ہوئی تو رسول خدا کی طرف پریشر لوگوں کا بڑا کہ ہمیں بھی آنا ہے، ہمیں بھی آنا ہے۔ رسول خدا نے کہا ٹھیک ہے تمہیں شہادت کا بہت شوق ہے چلو، لیکن ایک بات میں پہلے سے بتا دوں کہ خیبر تو فتح ہونا ہے لیکن غنیمت میں تمہیں کوئی حصہ نہیں ملے گا، غنیمت میں تمہیں کوئی حصہ نہیں ملے گا، چلنا ہے چلو، شوق شہادت ہے چلو میرے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے رسول ہم سوچ کے بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہی پھر لوگ تیار ہوئے جو حدیبیہ میں گئے تھے اور رسول خدا کا یہ لشکر چلا۔ اب رسول خدا کا جب یہ لشکر چلا تو یہ جو منافقین کا سردار تھا عبداللہ، تو اس نے پیغام پہنچایا، پہچانے کی کوشش کی کہ بلکہ اس سے پہلے ایک اور جاسوس جو تھا یہودیوں کا یہاں پہ، اس نے پیغام پہنچانے کی کوشش کی کہ محمد جو ہے وہ نکلے ہیں یہاں سے جنگ لڑنے کے لیے۔ تو ہوا یہ کہ یہاں سے پکڑا گیا، جب وہ پکڑا گیا تو اب عبداللہ نے اپنا ایک بندہ جو مسلمان بظاہر تھا اس کو بھیجا کہ جاؤ تم ان سے کہو جا کے یہودیوں سے کہ مسلمان حملہ کرنے کے لیے محمد یہاں سے نکل چکے، تم تیاریاں کر لو، اور اپنا جو ہے ایک نمائندہ بنو غطفان کی طرف بھیج دیا ان کے بہاف پہ۔ اب ہوا کیا کہ خیبر کے یہودیوں نے مشورہ کیا کہ بھائی اس طرح سے معاملہ ہے کیونکہ راستہ تقریباً 170 کلومیٹر ہے اور قافلہ تو آہستہ آہستہ چلتا ہے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، بنو غطفان وہ قبیلہ تھا کہ جن کے سردار کے بارے میں رسول خدا کہتے تھے کہ احمقوں میں احمق ہے لیکن اس کے پیچھے 4000 جنگجو ہیں۔ بنو غطفان اس نے رسول خدا کی اونٹنی بھی گرائی تھی ایک زمانے میں، تو بنو غطفان ایک قبیلہ تھا، بڑا جنگجو قسم کا قبیلہ تھا۔ یہ تقریباً ایسے ٹرائنگل سمجھ لیں کہ یہ مدینہ ہے اور یہ مثلاً خیبر ہے، تو بنو غطفان اس جگہ پہ تھا۔ تو انہوں نے حیی بن اخطب کہہ رہا ہوں، یہ جو یہودی تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان سے جنگ کریں گے یا لڑیں گے۔ تو ان میں سے ایک سردار تھا، اس نے کہا کہ دیکھو میں نے اپنے علم کی بنیاد پہ اور کتابوں میں لکھا ہے اس کی بنیاد پر ایک نتیجہ نکالا ہے اور تمہیں بتا دیتا ہوں، باقی تمہاری مرضی ہے۔ اور وہ نتیجہ کیا ہے، سلام بن مشکل کا ایک بڑا عالم تھا، بزرگ تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے یہ پڑھا ہے کہ یہودی 2 جگہ پہ ذبح کیے جائیں گے۔ ایک دفعہ تو ہم بنی نذیر کو جب وہاں سے نکالا گیا تھا وہاں پہ ہم ایک دفعہ ذبح ہو چکے ہیں، دوسری دفعہ ہم ذبح ہوں گے وہ یہ خیبر کا ہی مقام ہوگا۔ تو میرے مشاہدات، میرا علم، ہماری کتابیں، ہمارے نسخے یہ بتا رہے ہیں، اب تمہاری مرضی کیا کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا اگر مرنا ہی ہے ٹھیک ہے تو ہم جنگ کر کے مریں گے ان سے۔ انہوں نے بھی بنی غطفان کو جو ان کے حلیف تھے، ان کو حلیف نہیں تھے بلکہ ان کو یہ پیغام بھجوایا کہ دیکھو ہم تو قلعے میں لڑیں گے، یہودیوں کی سازش ہوتی ہے خود نہ لڑیں، دوسروں کو اپنے بہاف پہ لڑوائیں۔ تو انہوں نے ان کو آفر بھجوائی کہ دیکھو ہمیں جو ہے وہ مسلمانوں سے خطرہ ہے، وہ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، تم ہم سے قریب ہو، تم اپنے جنگجو ہمارے پاس جنگ کے لیے بھیجو، ہم خیبر کی آدھی جو محصول ہوگی یعنی جو فصلیں کٹیں گی اس کی آدھی فصلیں، آدھے میوے، آدھی کھجوریں ہم تمہیں دیں گے۔ تو بنو غطفان کو لانا جائے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے 1000 آدمی اپنے اٹھائے اور چل دیے ادھر۔ اب رسول خدا کو بھی اطلاع مل گئی کہ ہم جو ہے ایسے مقام پر پہنچ گئے، خیبر پہنچنے والے، ادھر سے بنو غطفان بھی ہمارے پیچھے کی طرف آ رہا ہے، ادھر سامنے خیبر کے قلعے ہیں، دیکھیں سامنے خیبر کے قلعے، خیبر کا شہر ہے، یہاں پہ رسول خدا کی فوج پہنچ چکی ہے اور پیچھے سے بنو غطفان آ رہے ہیں۔ اب بنو غطفان کا جو سردار تھا، یہ سردار جو ہے یہ اپنے گھوڑے پہ تیز رفتاری سے پہلے ہی پہنچ گیا، مسلمانوں سے پہلے قلعے میں پہنچ گیا اور کہا کہ میرا لشکر آ رہا ہے، میں نے تمہاری جو آفر تھی اس کو قبول کر لیا، میرا لشکر آ رہا ہے تقریباً 1000 کا، وہ راستے میں پریشان نہ ہو۔ تو یہودی نے کہا ٹھیک ہے ہم اپنے کچھ افراد تمہارے ساتھ کریں گے جو قلعے کے باہر رہیں گے جنگ کرنے کے لیے، اور تمہارے افراد ان سے لڑیں گے، ہم قلعوں کے اندر محصول ہو کے جنگ کریں گے۔ اب خیبر کے بارے میں ذرا سنیں، ایک سوال مجھے اچھا، تو اب خیبر کے بارے میں تھوڑا سا سنیں کہ خیبر کے بارے میں جو ہم نے اب تک سنا ہے، اب نہیں معلوم کہ آپ نے اس کو پڑھا بھی ہے یا نہیں پڑھا، کہ خیبر کسی قلعے کا نام نہیں ہے، خیبر ایک شہر تھا، اور یہودی جو مختلف علاقوں سے بھاگے ہوئے تھے یا مختلف علاقوں سے آئے تھے وہ سب خیبر کے اندر کئی عرصے سے رہ رہے تھے۔ یہ بنو نذیر اور بنو قینقاع بھی وہاں پہ جو ہے ان کے ساتھ مل گئے تھے۔ یہ حیی بن اخطب جو تھا یہ بڑا سردار تھا یہودیوں کا بہت بڑا، تو یہ بھی وہیں پہ رہتا تھا، لیکن وہ خیر بعد میں قتل کر دیا گیا وہاں پہ اس واقعے کے اندر۔ لیکن اس کی قوم ساری یہاں پہ آ گئی تھی، ان کی بیٹی صفیہ جو تھی وہ خیبر کے بادشاہ اس کی بیٹی تھی، اس کی بیوی تھی، خیبر کا جو بادشاہ تھا کہلانا اس کا نام تھا، ان کے نکاح میں تھی۔ تو
تو اب اس طرح ہو گیا تھا کہ خیبر کے اندر 3 بڑے علاقے تھے اور انہوں نے اسٹیپ وائز بنائے ہوئے تھے. یہودی جہاں جاتے تھے اپنے قلعے بنا لیتے تھے. تو انہوں نے پہلے 3 بڑے قلعے بنائے اور ان قلعوں کے چھوٹے قلعوں کا جال بنا دیا کہ جب تک کوئی ان کو کراس نہیں کرے گا, یعنی دیکھیں اس طرح ایک قلعہ, اس کے گرد قلعوں کا جال, پھر اس کے بعد ایک اور قلعہ اور اس کے آگے بھی قلعوں کا جال, پھر سیدھا ایک اور قلعہ پہاڑ کے اوپر اور اس کے اوپر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے قلعوں کا جال. یہ 3 بڑے جو ان کے قلعے تھے, ایک کا نام تھا نطاق, نون توئے الف تے بولتے نطاق, ایک کا نام تھا شق اور ایک کا نام تھا قتیبہ. ان قتیبہ اور شق اور نطاق کے جو قلعے تھے ان کے اندر ان کے بڑے بڑے فوجی جرنیل, ان کے بادشاہ اور مختلف ان کی خواتین, یہ ساری ان کے اندر موجود تھی. ان کے اطراف میں نطاق جو سب سے پہلے آتا تھا, ان کے اطراف میں 3 قلعے تھے, نائم, سعید بن معاذ, زبیر اور زبیر. یہ 3 قلعے نطاق کے ارد گرد تھے. جب تک کہ ان 3 قلعوں کو پار نہ کیا جاتا جب تک آپ نطاق تک نہیں پہنچ سکتے تھے. پھر جب نطاق کو کراس کر لیتے تو اس کے بعد جو ہے وہ شق کا قلعہ, اس کے گرد 2 قلعے تھے, ابی اور نظار. ٹھیک ہے, ان قلعوں کو کراس کرتے تب آپ نظار تک پہنچ سکتے تھے. یعنی انہوں نے ایک اپنی لائن بنائی ہوئی تھی جسے کہتے ہیں خط محافظ جسے کہتے ہیں, وہ بنایا ہوا تھا. اس کے بعد قتیبہ کا قلعہ تھا, اس کے گرد 4 قلعے تھے, تقریباً 3 قلعے تھے. ایک قموس تھا, ایک وطیح تھا اور ایک سلانی تھا. یہ 3 قلعے تھے. تو یہ انہوں نے ایک اپنی دیوار بنائی ہوئی تھی. اور اس کے علاوہ جو بنی غطفان کے لوگ آ رہے تھے ان سے کہا تھا کہ تم ہمارے کچھ افراد کے ساتھ یہ جو نطاق کے جو قلعے ہیں نائم, اس کے باہر جو ہے اپنی فوجیں جو ہے وہ لگا لو تاکہ مسلمان آئیں تو ان پہ حملہ کرو. وہاں کھجور کے درخت ہیں, وہ تمہیں جو ہے وہ رکاوٹ بھی بخشیں گے کہ مسلمان ڈائریکٹ ان پہ مستقیم حملہ نہ کر سکیں. تو یہ اس طرح سے انہوں نے اسٹریٹجی کی تھی. اب رسول خدا نے جب وہاں پہنچنے کے بعد نطاق کا جو قلعہ تھا اونچا قلعہ تھا, تو قلعوں کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اونچی اونچی دیواریں ہوتی ہیں, انہوں نے سوراخ کی ہوتے ہیں, وہیں سے وہ تیر مارتے ہیں, وہیں سے وہ گولے جو ہے پھینکتے ہیں, یا وہ جو منجنیق ہوتے ہیں ان کے پاس اس سے وہ آگ کے گولے پھینکتے ہیں. تو انہوں نے ایسے مقام پر مسلمانوں نے اپنا ڈیرا جمایا کہ جہاں تک ان کے تیر نہ پہنچ سکیں, اور اپنی فوج کو وہاں پہ پہنچانے کے بعد رسول خدا نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ تم معلومات کرو. اب ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ اپنے کچھ گھڑ سواروں کو صبح بھیجتے تھے کہ دیکھو محمد کی فوج آنے والی ہے, اس کو تم معلوم کرو کہاں پہنچی. اس کے بعد جب گھڑ سوار واپس آ جاتے تھے تو کسان جاتے تھے کھیتوں میں, وہ دیکھتے تھے, جاسوسی کرتے تھے اور اس کے بعد معلوم کرتے تھے کہ ہم کہاں سے آئے. رسول خدا نے ایک کام یہ کیا کہ جو اپنا فوج کا جو سلسلہ یہاں پہ انہوں نے رکھا ہوا تھا, انہوں نے سوچا کہ اگر بنو غطفان اور ان کے بیچ میں اگر ہم آ گئے تو ہم تو بری طرح سے پھنس جائیں گے. اگر ادھر سے یہودی نکل کے حملہ کریں, پیچھے سے بنی غطفان حملہ کریں, تو رسول خدا نے کہا کہ دیکھو ابھی ہم ان سے کافی دور ہیں, ابھی ہم ان کی منجنیق کی گولوں سے بھی دور ہیں, ابھی ان کے جاسوسوں کو پتہ نہیں چلا کہ ہم کب پہنچنے والے ہیں. یہ ایک دن کا فاصلہ ہے, منجنیق سے کافی دور لگتی ہے, تو کیونکہ فاصلہ بہت سلو حرکت کرتا ہے. تو کہا کہ کوئی ایسا شخص ہے کہ مجھے ایسی جگہ سے قلعے کے پیچھے وہاں پہنچا دے کہ جہاں سے یمن کا راستہ نکلتا ہے. اگر یہودی بھاگے تو یمن کی طرف بھاگیں گے, یا شام کی طرف بھاگیں, شام کا راستہ نکلتا ہے, شام کی طرف بھاگیں گے یہودی. تو ایسی جگہ مجھے لے چلو کہ جہاں شام کی طرف فرار نہ ہو سکیں گے. تو ایک شخص نے کہا مجھے معلوم ہے. تو اب جو ان کی جاسوس نکلتے تھے, گھڑ سوار نکلتے تھے, اور جو کسان جو نکلتے تھے پھاوڑے واوڑے لے کے معلومات کرنے کے لیے, ایک رات ایسا ہوا کہ رات کو یہ سوئے ہیں تو ان کو صبح آنکھ نہیں کھلی, اور اسی آسنا میں رسول خدا کی جو افراد تھے بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ جا رہے تھے, اللہ اکبر کے زور سے نعرے لگا رہے تھے. رسول خدا نے ان سے کہا کہ وہ اللہ جس کو اتنی زور سے پکارو میں نزدیک کی آواز نہیں ہوتا, آہستہ بولو. یہ اشارہ اسٹریٹجی تھی کہ آہستہ بولو, ابھی کہیں آواز نہ پہنچے. اور ایک خاص راستے سے ہوتے ہوئے وہ اس جگہ پہنچ گئے کہ جو شام اور قلعوں کے بیچ میں راستہ تھا. اب بنی غطفان کا حملہ جو خطرہ تھا وہ ان سے ختم ہو گیا. تو اب ایسے میں ہوا کیا کہ جب یہ سب ایک دم سے ان کی آنکھ کھلی, کا یہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ ہماری رات کو آنکھ نہیں کھلی, باہر نہیں آ سکے. اور جو ایک دم سے کسان باہر نکلے, اور باہر نکلنے کے بعد جب پچھلی طرف گئے, دیکھا تو انہوں نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر وہاں پہ کھڑا ہے. تو انہوں نے آگے شور مچا دیا, واللہ محمد جو ہے ہمارے سروں پہ پہنچ گیا. اس سے ان کے دلوں میں اتنا روب پڑا, قرآن مجید میں آیات میں کتنا روب ان کے اوپر اس کے اوپر پڑ گیا. تو انہوں نے قلعہ بند ہو کے رہنے کی بجائے سے کہ وہ جنگ کریں, وہ جو انہوں نے پلان بنایا تھا کہ ہم باہر کچھ افراد رکھیں گے اور غطفان کے ساتھ مل کے لڑیں گے, انہوں نے کہا قلعہ بند ہو کے لڑیں گے. اب یہ قلعے ظاہر قلعے تھے, اب تیروں سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا, گھوڑے دروازے توڑ نہیں سکتے تھے. اب ان کے تھوڑے تھوڑے افراد نکلتے تھے, 100 کا راستہ 200 کا راستہ نکلتا تھا, اور ادھر رسول خدا ان کے تیروں سے دور رہنا چاہتے تھے, اس لیے ان کے بھی کچھ لوگ جاتے تھے, جنگ کرتے تھے. بہت دن تک یہ محاصرہ جاری رہا, لیکن کوئی فتح نہیں ہو پا رہی تھی. ان کا جو یہ جو پہلا قلعہ تھا یہ نائم, یہ ان کی فوجی
جسے کہتے ہیں کمانڈرز اور فوجی چھاؤنی تھے، اس میں تقریباً 500 کے قریب یا 400 کے قریب کے فوجی تھے اور بڑے بڑے لڑاکا تھے. انہی میں سے ایک مرحب تھا کہ جس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ مرحب کو رسول خدا نے جو ہے مارنے کے لیے امام علی علیہ السلام کو بھیجا تھا. بہرحال وہ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ خیبر کا جو واقعہ ہے کیونکہ کافی طولانی ہے، میں اس کو بعد میں اس کو کنٹینیو کروں گا. اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رسول کی سیرت کو پڑھ کر اس سے اپنے لیے سبق حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اے اللہ مجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے گناہوں سے تعلق فرما، ہماری عبادت اور عبادات میں قبول و مقبول فرما. اے اللہ جو لوگ دنیا بھر میں ظلم کا شکار ہیں، جو مصیبتوں میں ہیں، خصوصاً پاکستان میں جو مصیبتیں آج کل آئی ہیں، اے اللہ ان مصیبتوں سے مومنین کو نجات عطا فرما. اے اللہ مجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے بزرگوں ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما. اے اللہ مجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے امام کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم اللهم صل علی محمد وآل محمد اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات وبارك بینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا رسول اللہ وعلى امیر المؤمنین وعلى فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین وعلى الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن القائم المهدي. اللهم صل على محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم محمد وعلى سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور آپ تمام مومنین کو تقوی الہی کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں، اور یہ اپنے آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں اور آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت ہی مختصر زندگی دی ہے، اور اس مختصر زندگی کے جو نتائج رکھے ہیں وہ بہت بڑی مدت یا یوں کہہ لیں اطلاع و الہی مدت کے لیے رکھے ہیں. بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ ایک چھوٹے سے ٹائم پیریڈ میں ایک گناہ کرے اور اس کی سزا اس کو پوری زندگی ملے. تو علماء اس کی مثال جسے کہتے ہیں نقضی جواب کی ضرورت ہے. اس کا جواب جو ہے وہ نقضی جواب کہلاتا ہے. نقضی جواب کیا کہلاتا ہے کہ جواب کو سوال کی صورت میں بیان کر دو تاکہ اگلے بندے کو اس سوال سے تمہاری سمجھ آ جائے کہ اس کے سوال میں خرابی کیا ہے، اس کے سوال میں عیب کیا ہے. جب یہ سوال کیا جاتا ہے تو علماء اس کی جگہ اس کو ایک مثال دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص ہے وہ ایک سیکنڈ کے اندر غلطی سے یا کسی بھی وجہ سے غلطی سے یا جان بوجھ کر کسی کی آنکھ میں چاقو مار دے، یہ عمل انجام پانے میں 5 سے 10 سیکنڈ لگتے ہیں، لیکن اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ وہ شخص ہمیشہ کے لیے اندھا ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ بعض دفعہ ایک شخص گناہ کرتا ہے، ایک شخص کسی کو قتل کرتا ہے، تو یہاں پر اگر اس کا قصاص نہ ہو یا یہاں پہ اس کو سزا نہ ملے یا یہاں پر اس کو سزا فرض کرے کہ وہ سزا سے محروم رہ جائے، تو یا اس کو فوراً یعنی ہم اس کے اوپر کوئی ایسی سزا کہ اس کا بدلہ ہو نہ دے سکیں، تو اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں کہ ایک آدمی کو مارنے سے کیا جبران ہو جاتا ہے اس قتل کا جو کیا جاتا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ کوئی بہت بڑا آدمی ہو، تو کہا کہ اس کا جبران نہیں ہوتا، لیکن کم از کم اس آدمی کے جو پیچھے رہ جانے والے بعض بندگان ہیں ان کو کچھ سکون آ جاتا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ قوانین بنائے، ان قوانین میں قصاص کا اور دیت کا قانون رکھا. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کسی کو قتل کرتا ہے، لیکن قتل کرنے یا کسی کی چوری کرتا ہے یا جو بھی کام کرتا ہے تو اس کی وجہ سے ایک پورا خاندان بلکہ ایک پوری نسل کے اوپر جو ہے وہ اثرات ہوتے ہیں. اگر آپ اس کو پکڑ کر اگر اس سے قصاص لے رہے ہیں اور اس کو مثلا مار نہیں رہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے قصاص کے ساتھ جو ہے وہ دیت کا قانون اس لیے رکھا کہ آپ سے پیسہ لے لیں. وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس کو قتل نہیں کیا تھا، حالانکہ اس قتل بہت بڑا گناہ تھا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے
کہ اس آدمی کے پیچھے اس کے بچے بھی ہوتے ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا، اس آدمی کے پیچھے اس کا خاندان ہوتا ہے، ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ پیسے لے کے ہم فی الحال اپنی جان چھڑا لیں اور جو ہے وہ بعد میں اللہ تعالیٰ اس کا حساب کتاب خود کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس بڑے مدت کو محفوظ کرنے کے لیے، اس بڑی مدت میں ہمیں اپنی اس چھوٹی سی زندگی میں اعمال انجام دینے کے لیے قرآن مجید کے اندر مختلف ہدایات دی ہیں. ان ہدایات میں جہاں پہ احکامات ہیں، جہاں پہ عبادات ہیں، جہاں پہ اخلاقیات بیان کی گئی ہیں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ دعائیں ہمیں تعلیم فرمائی ہیں. اکثر وہ دعائیں ہم دعائے قنوت کے اندر پڑھتے ہیں، اکثر وہ دعائیں کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، کبھی حضرت یونس علیہ السلام سے، کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، ان کی زبانوں سے یہ دعائیں قرآن مجید میں نقل ہوئی ہیں. ایک تو ان دعاؤں کا اپنا فائدہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم دعا کے بارے میں بیک گراؤنڈ نہ جانتے ہوں تو اس دعا کی اہمیت کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. ہم نے ایک دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پڑھی ہے. آپ یوں سمجھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ ہے، اسی طرح سب سے زیادہ دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آئی ہیں. یعنی اگر آپ دیکھیں 140 تقریباً آیات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اس میں سے 70 آیات جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں اور ان کے کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نقل کیے ہیں. تو ان دعاؤں میں سے ایک دعا پڑھنے سے پہلے میں ذرا وہ بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا. حضرت ابراہیم کون تھے؟ ایک گاؤں تھا عراق کے اندر، اگر بیبلونک آپ بائبلز کہ آپ وہ تواریخ انبیاء میں جائیں تو وہاں پہ آپ کو نام مل جاتا ہے. اس کا نام انہوں نے جو ہے وہ این سے ایک نام ہے اود یا اس کا اول، این واو رے، ٹھیک ہے. تو اول جو ہے وہ انگلش میں لکھا ہوتا ہے، اب کس طرح سے اول میرے خیال میں یہ لفظ صحیح ہے. وہاں پہ رہتے اس طرح سے تھے کہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے جو والد تھے یا چچا تھے وہ بتوں کو بنایا کرتے تھے، بتوں کو جسے کہتے ہیں کہ تعمیر کیا کرتے تھے اور بتوں کو لوگوں کو بیچا کرتے تھے. اس یعنی حالات کے اندر کہ آپ تمام طرف اطراف میں بت پرست رہتے تھے. چھوٹی سی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ آپ کی ماں نے آپ کو ایک غار کے اندر پرورش کی تھی، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے جو ہے وہ انتقال کر گئے تھے، آپ کے چچا آزر نے آپ کو پالا تھا. میرا لفظ اب آیا ہے، اب باپ کے لیے استعمال ہوتا ہے، چچا کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو بھی تھا ہمیں اس سے ابھی بحث نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ عرصے نیچرل جیسے کہ جنگل میں یا غار میں زندگی گزاری. تو آپ صبح شام جو ہے وہ غور و فکر کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی آیات پہ، رات دن سورج چاند. اور جب آپ 12 سال یا 10 سال یا 13 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ آپ کو گھر لے کے آئیں. تو اس زمانے میں جب آئے تو آپ کو بڑی حیرت ہوئی کہ آپ کے گھر کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، آپ کے اطراف میں سب کچھ ہو رہا ہے، تو آپ کے لیے بڑا نیا تھا. تو اس موقع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے خلاف مخالفت شروع کر دی. ابراہیم ابھی 12-13 سال کے ہیں اور 12-13 سال کے بعد جو ہے ابراہیم جو ہے وہ مخالفت کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو. کہتے ہیں کہ تم یہ بتوں کی پوجا جو کرتے ہو، بتوں کی جو ہے وہ پرستش کرتے ہو، یہ صحیح نہیں ہے. اس تمام واقعات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نقل کر دیا. میں آیات پڑھ کے صرف ترجمہ، کیونکہ ٹائم میرے پاس نہیں ہے کہ میں اس کو تفصیل سے بیان کروں، جتنا میں بیان کر سکتا ہوں اس کو بیان کروں، ورنہ اگلے جمعے کو اس کو 140 5 منٹ ہے ہمارے. تو ان آیات کو میں ابھی فی الحال آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، انشاءاللہ اس کو اگلے جمعے میں اس کو کنٹینیوس کریں گے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم. آیات کا ترجمہ میں ساتھ ساتھ پڑھتا جاتا ہوں. اور ان پر پڑھو خبر ابراہیم کی، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا تم کیا پوچھتے ہو؟ تو انہوں نے بولا ہم بتوں کو پوچھتے ہیں. پھر اس کے سامنے آسن مارے، یعنی پوجا کرنے کے لیے جب جاتے ہیں. لفظ عاکفین آیا ہے. عاکف کہتے ہیں کسی جگہ پر غور و خوض کرتے ہوئے اپنے آپ کو بٹھا لینا، جما لینا، وہاں سے ہلنا نہیں. مسجد میں بیٹھے ہوئے اعتکاف کہتے ہیں اپنے آپ کو وہاں بٹھا لینا، وہاں سے ہلنا نہیں. تو کسی چیز کے سامنے غور و خوض کے لیے اس کو گھورتے ہوئے، اس کو دیکھتے ہوئے کسی جگہ جم کر بیٹھ جانا کہ اس کو بس نظریں اپنی جما کے بیٹھ جاؤ، اسے عاکف کہتے ہیں. اس لفظ جو شخص ہوتا ہے اس کو عاکف کہتے ہیں. تو فرمایا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، ان کے سامنے ہم متکف ہو کے بیٹھے رہتے ہیں. قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ، حضرت ابراہیم نے ان سے پوچھا کہ اذا تدعون، کہ کیا وہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو یا تمہارا کچھ بھلا یا برا کرتے ہیں. یہ آیات میں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ یہ آیات کاملاً توحید سے بھری ہوئی آیات ہیں. یہ آیات اس لیے نہیں کہ آپ ان کو سنیں، یہ آیات اس لیے بھی کہ آپ اپنی زندگی میں ان آیات کو دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کہاں کہاں ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں، ہم اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. کہا کہ قال هل يسمعونكم اذ تدعون وينفعونكم او يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. جب ان کو کوئی جواب نہ سوچا کہ یہ کچھ کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو انہوں نے کہا کہ تم بڑے بدتمیز آدمی ہو، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو ابراہیم، ابھی تم چھوٹے ہو، تمہاری جرأت کیسی بڑوں کے سامنے بولنے کی. بولے بلکہ ہم تو اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتا دیکھ رہے ہیں، تم یہ ان کی مخالفت میں کہاں سے کھڑے ہو گئے، تم نے یہ جو سارے کام کیے تو ان کی مخالفت میں کہاں سے کر رہے ہو. تو اس کے بعد فرمایا
ایک سوال ہے محمد والے کہ افرائیتم ما کنتم تعبدون انتم و آباؤکم الاقدمون، تو حضرت ابراہیم نے وہاں اور اس سے بڑھ کر جو ہے نا ایک اور جملہ ان سے کہا کہ دیکھو تم کیا دیکھتے ہو جنہیں تم پوچھ رہے ہو، تمہارے اور تمہارے اگلے باپ دادا جنہیں پوچھ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے باطل ہیں، یعنی تم بھی بیوقوفی کر رہے ہو، انہوں نے بھی بیوقوفی کی تھی، ٹھیک ہے نا. انتم و آباؤکم الاقدمون، جو تم سے پہلے آنے والے تمہارے آبا تھے وہ بھی سب جو ہے وہ ان کی جو تعظیم کرتے تھے وہ اچھی بات نہیں تھی. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک وہ سب میرے دشمن ہیں اور مگر میرا پروردگار عالم جس نے مجھے پیدا کیا وہ تو مجھے راہ دے گا. اب جب یہ بات کی تو کیا ہوا، حضرت ابراہیم کو کہا کہ نکال دو اس کو یہاں سے. وہ ساری باتیں جو ہوئی، حضرت ابراہیم کا بچپن میں نکلے گھر سے ان کو نکال دیا گیا، باپ نے گھر سے نکال دیا. اب جب باپ نے گھر سے نکالا اور جب یہاں سے چلے ہیں تو آپ سوچیں 15 یا 14 سال کا بچہ جو ابھی نوجوان ہے، بالکل بلوغ میں تازہ داخل ہوا ہے ابھی، وہ جب گھر سے نکل جائے گا اس کو زیادہ تجربہ بھی نہیں ہے کہ کہاں جائے گا. اب جو ایک گھر میں جس میں رہتا تھا نہ اس کو یہ پتا ہے کہ مجھے آگے آگے سونا کہاں ہے، کہاں آرام کرنا ہے، کچھ نہیں معلوم. تو وہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا شروع کرتے ہیں. اب یہاں سے ابراہیم کی دعا شروع ہوتی ہے. وہ ابھی انشاءاللہ اس کو میں پڑھ دیتا ہوں لیکن اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ کو بتاؤں گا. کہا کہ الذی خلقنی فہو یہدین، جب انہوں نے نکال دیا تو ابراہیم نے دعا کرنی شروع کی. الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین، بے شک وہ سب میرے دشمن ہیں مگر پروردگار عالم جس نے مجھے پیدا کیا وہ مجھے راہ دے گا اور مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے اور مجھے وفات دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا. اس دعا کے اندر بڑی جسے کہتے ہیں کہ ڈیپتھ ہے. انشاءاللہ اگلی دفعہ کوشش کروں گا کہ اس کے جو تفسیر ہے اس کے بارے میں جو اس کے اندر ہمارے لیے سبق ہے وہ آپ کے سامنے اگلی دفعہ بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اے اللہ مجھے واسطہ محمد وال محمد کا ہماری اس رات کو کی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. اے اللہ مجھے واسطہ محمد وال محمد کا جہاں جہاں مظلومین مختلف ظلموں کا شکار ہیں، اے اللہ اس ظلم سے ان کو نجات عطا فرما. اے اللہ مجھے واسطہ محمد وال محمد کا ہمارے علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم فرما. اے اللہ کشور پاکستان کی حفاظت فرما. اس میں جو مشکلات آج کل آپ کے سامنے موجود ہیں، ان مشکلات کو حل کرنے کی ان کی عقلوں میں کوئی تدبیر عطا فرما. اے اللہ مجھے واسطہ محمد وال محمد کا ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر قائم فرما. ہمارے امام کی حفاظت فرما اور ہمیں ان کے ناصر و عوام میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. اللهم صل على